سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے اور حضرت ابن عباس سے حدیث وارد ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو اور نہ کسی اور کو نقصان میں ڈالو۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے استثنائی صورت یہ بتائی کہ آپ نہ تو مسجد میں حاضر ہوں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کر ایسا کام کریں جہاں پر لوگ قریب قریب بیٹھیں، اور آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کی وجہ سے بیماری لاحق ہوتی ہے، بیماری عام ہوتی ہے، علاج کون کریں گے؟ یعنی آپ کیا اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ آپ کی جان جائے، آپ کی بیماری شدید ہو جائے، اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ مقامی حکومت ہی اس کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے، تو انہی کی طرف سے آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی صحت مندی کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہ بات بتائی گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو مسجد سے روکنے میں ان کا کچھ فائدہ ہے، اگر فائدہ ہوتا تو ماشاءاللہ امام کو، مؤذن کو، خطیب کو تنخواہ دے کر، ان کو مکانات دے کر رکھنا، اور مساجد کی تعمیر، مساجد میں روشنی، مساجد میں ساؤنڈ باکس، مساجد میں مائکروفون، مساجد کے لیے وضو خانے، اور سردی کے موسم میں گرم پانی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی، تو یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو، نمازیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اپنے دل سے، ذہن سے غلط فہمی نکال دیجئے کہ ان کی طرف سے جو ہے آپ کو نماز سے، مساجد سے روکا جا رہا ہے، تو آپ جا کر میدانوں میں اس طرح کی حرکت کریں، تو ایسا کام آپ نہ کریں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھیں۔ یہاں تک کہ جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو آپ فوری شکایت کریں، علاج کے، یعنی اپنے آپ کو یا جو بھی اس کا شکار ہوئے ہیں مرض کا، تو ان کو علاج کے لیے پہنچائیں۔ لیکن احتیاط کا طریقہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث وارد ہے حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ لا یوردن ممرض علی مصح، کہ اگر کوئی ایک جانور بیمار ہے، دیگر صحت مند جانوروں کے بیچ میں اس کو نہ لایا جائے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو دوسرے جو صحت مند افراد ان کے بیچ میں اس کو ان کے درمیان نہ لایا جائے، کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور کئی لوگ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، کئی لوگ فوت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان تمام کی جان اور صحت مندی کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس تحفظ کے سلسلے میں بتایا گیا کہ آپ ایک جگہ کچھ دنوں کے لیے، یہاں تک کہ اس بیماری کا خاتمہ انشاءاللہ جب ہو جائے، تب جو ہے ہر ایک مسلمان کے دل میں جو بے چینی ہے کہ دوبارہ ہم جمعہ کی نماز کب پڑھیں گے، نماز جماعت کی پابندی کب کریں گے، تو دعا کرتے رہیں تاکہ پہلے سے بہتر امن و امان، اطمینان، صحت و سلامتی کے حالات واپس آ جائیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے نماز جمعہ مسجد میں، نماز جماعت مسجد میں آسانی سے انشاءاللہ ادا کر سکیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو حضرات اس کے لیے، یعنی نماز مسجد میں نماز با جماعت کے لیے نہیں جا رہے ہوں، وہ حضرات جو ہے گھر پہ بھی نماز با جماعت جو بھی گھر کے افراد ہیں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مالک بن حویرث سے حدیث وارد ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب یعنی مالک بن حویرث ان کے ایک بھائی دونوں آئے تھے، تو تم دونوں جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو اذان دو، اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہے وہ جو ہے امام بن کر نماز پڑھائے۔ تو نماز ظہر کے سلسلے میں تو یہ بات تو وارد، یعنی اہم جو فرائض ان کے بارے میں تو یہ بات وارد ہے۔ جہاں تک جمعہ کی بات ہے، جمعہ کے سلسلے میں علماء نے دو باتیں پیش کی ہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جو ہے نماز جمعہ کے بغیر ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی لیے جو گھر والے اسے اپنے گھر ہی میں رہ کر جمعہ کے بجائے نماز ظہر بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے حدیث وارد ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر اس کی کوئی نماز میں نفل نماز، سنت نماز، نفل عبادت چھوٹ جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو اتنی زیادہ نیکیاں لکھ دو جو صحت مندی کی حالت میں اور جو یعنی حضر کی حالت میں بغیر سفر کے کرتا تھا، اتنی نیکیاں لکھ دو۔ تو چونکہ آپ کے پاس مجبوری ہے، اگر آپ نماز جمعہ چھوڑ کر اپنے گھر پر ظہر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ نماز جمعہ پڑھیں گے، تو آپ کو نماز جمعہ کا ثواب انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ تو ایک تحقیق تو علماء کی یہ ہے، اور دوسری تحقیق یہ ہے جیسے حدیث کے اندر الفاظ آتے ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت
جو صحاب ابو سعید خدری سے کہ اگر کوئی 3 مسلمان بھی ایک جگہ جمع ہو نماز باجماعت نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے. تو پھر ان دلائل کی روشنی میں بعض علماء نے یہ کہا کہ کم از کم 3 یہاں تک کہ بعض جو ابھی حدیث پیش کی گئی بخاری اور مسلم کی جو مالک بن حویرث سے کہ 2 آدمی بھی ہو تو ان کی جماعت ہو سکتی ہے. ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ افراد ایسے ہوں گھر کے افراد ہی کہ وہ اگر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہوں کہ خطبہ دے, خطبہ بالکل یعنی اس طرح ہو اگر کوئی خطیب صاحب ہے تو وہ تو خطبہ بالکل ان کو آتا ہے, اور اگر کوئی خطیب صاحب نہیں گھر والے خود پڑھنا چاہے تو آپ جو ہے خطبے کا انداز یہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اس کے بعد درود پڑھیں, اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے گھر کے بیٹے بھائی بہن بیوی بچے مثلا ان کو آپ نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈرو, برے کام مت کرو, توبہ کرو. ایک خطبہ یہ ہو گیا, پھر بیٹھ کے دوسرا خطبہ دے دے اور اس دوسرا خطبہ مطلب یہ کہ درود وغیرہ پڑھ کر جو ہے دعا کر کے ربنا آتنا ربنا ظلمنا اپنا جو ہے خطبہ ختم کرے, 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھیں. تو دونوں تحقیقات آپ کے پاس موجود ہیں. مجبوری ہے ظہر پڑھ لیں, اور اگر کوئی خطبہ دینے کے قابل ہے تو خطبہ دے کر جو جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھے. دونوں طریقوں کی علماء نے تحقیق پیش کی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن صاحب اس میں خاص طور پر زور دینے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کو رکھ کر جو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں چونکہ منع ہے تو ہم میدانوں میں کلبس میں ادھر ادھر کارنش پہ جا کر پڑھ سکیں گے. تو اصل ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں, بیماری کو عام نہ کریں, بیماری کو نہ پھیلائیں, بیماری کے خاتمے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے ان کوششوں کو آپ ناکام نہ کریں. تو اگر ایک جگہ جمع ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, پھر ایک دوسرے سے جراثیم منتقل ہوں گے تو گویا کہ حکومت کی طرف سے جو کوششیں جاری ہیں تو آپ ان کوششوں کو ناکام کر رہے ہیں. تو ایسی حرکت آپ نہ کریں اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں.